سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 کی روشنی میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے رفیق خاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہجرت کے حوالے سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ اس آیت مبارکہ میں ہجرت مدینہ کے دوران رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غار ثور میں قیام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ ہجرت کا پس منظر کیا تھا، اور اس آیت مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا قرآن سے ثبوت ملتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، صاحب کہا قرآن مجید نے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا، گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کی قطعی دلیل ہمیں اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر ان اللہ معنا میں یہ پتہ چلا کہ جیسے اللہ کی مدد و نصرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طرح اللہ کی مدد و نصرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چونکہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قیام کا تذکرہ ہے۔ غار ثور مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کی بلندی پر ایک چٹان کے اندر واقع ایک غار ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں قیام فرمایا تھا۔ 3 دن آپ کا یہاں قیام رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اس غار میں داخل ہوئے اور اس کی اچھی طریقے سے صفائی کی، جو اندر سوراخ وغیرہ تھے انہیں بند کیا، پھر اندر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام فرمانا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش تو کی کہ سب سوراخ بند ہو جائیں، لیکن ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہ ملا تو آپ نے اپنا پاؤں اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی سوراخ کے اندر سے کسی سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانوئے مبارک پر سر مبارک رکھے استراحت فرما رہے تھے۔ اب سانپ نے جب ڈسا تو سخت تکلیف ہوئی، ایک فطری چیز ہے، لیکن اس وجہ سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے، حرکت نہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ سخت تکلیف میں ہیں۔ سارا ماجرا عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی وقت صحت یاب ہو گئے، سارا درد اور ساری تکلیف جاتی رہی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کیا عالم ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آئے، یہ بھی گوارا نہیں، اپنی جان کے اوپر تکلیف سہی، اپنی جان کے اوپر برداشت کر لیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آئے، یہ بات برداشت نہیں کی۔ یہ ہوتی ہے محبت اور جان نثاری اور وفاداری، جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائی، اور ایسی کر کے دکھائی کہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ جو ساتھی اور جو جان نثار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے،
ایسے جانثار ساتھی انسانی تاریخ میں کسی شخصیت کو حاصل نہیں، ایسے جانثار اور وفادار ساتھی اللہ نے عطا فرمائے۔ اور یہ جو غار ثور کی خدمت تھی، اس خدمت کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے ہم جانتے ہیں۔ انہی صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ اس غار ثور کی خدمت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر عمر کے سارے اعمال اور عمر کے پورے خاندان کے اعمال ابو بکر کو دے دیے جائیں اور یہ اس ایک رات کی خدمت اور اس کا اجر اگر عمر کو اور اس کے خاندان کو مل جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ہماری ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے ابو بکر کی وہ ایک رات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزری ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار کے قیام کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بھی تھے۔ مدینہ منورہ میں جو میزبان تھے انہیں تو سب جانتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، لیکن اس غار میں قیام کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی میزبان تھے۔ میزبانی کیسے کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بعض روایات کے مطابق اور بعض روایات کے مطابق آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ اور بعض روایات کے مطابق آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، اس وقت چھوٹی عمر تھی، بچی تھی، تو یہ ان تینوں کے نام آتے ہیں روایات میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے کا نام بھی آتا ہے، آپ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ کا نام بھی آتا ہے، آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء کا نام بھی آتا ہے کہ 3 دن تک یہ حضرات غار میں کھانا اور دودھ لے کر آتے تھے، کھانا بھی لاتے تھے، دودھ بھی لاتے تھے اور خبر بھی لاتے تھے کہ مکہ والے کیا تدبیر کر رہے ہیں، کیا چالیں چل رہے ہیں، یہ خبریں بھی یہ حضرات لے کر آیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا لقب تھا ذات النطاقین، ذات النطاقین، 2 پٹوں والی۔ ایک دوپٹہ ہوتا ہے، عربوں میں ایک پٹا ہوتا تھا جو کمر کے اوپر باندھتے تھے، کپڑے کا بنا ہوتا تھا۔ ایسا ہوا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے جانا چاہتی تھیں تو وہ کھانا باندھنے کے لیے کوئی مناسب چیز دستیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے اس پٹے کو 2 حصوں میں تبدیل کیا، اس سے کھانا باندھا اور وہ لے کر غار میں پہنچ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے تو اپنا وہ پٹا، اپنا نطاق کاٹ ڈالا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے اس نطاق یعنی پٹے کے بدلے میں جنت کے پٹے، جنت کے کپڑے عطا کر دیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، ساتھی تھے اس سفر میں، بلکہ میزبان بھی تھے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور آپ کے اہل و عیال کو حاصل ہوا۔ مکہ مکرمہ سے کھانا آیا کرتا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اتنا مبارک عمل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا عمل کہ اللہ نے اس کو ایسا قبول فرمایا کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس ساری تفصیل سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ واقعی خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے واقعی
کہ بڑوں کی خدمت کرنے سے، بزرگوں کی خدمت کرنے سے، اللہ والوں کی خدمت کرنے سے، ضرورت مندوں کی خدمت کرنے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے، بہن بھائیوں کی خدمت کرنے سے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے واقعی خدا کی رضا ملتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی مثال قائم کی ہے، وہ بے شک ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے کہ کیسی جانثاری، کیسی وفاداری دکھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید میں ان حضرات کے فضائل اور ان کی تعریف نازل ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس کی قدر